نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of Magic Education, Assalamu alaikum. I feel pleasure to say welcome in the class. I think that you will be get ready to hear the lecture. Today our lecture is number 8. Distinctive features of concept of man in Islam. This lecture, I strongly hope that will add and make a good addition in your knowledge. تو جو میں آپ لوگوں سے اکثر بات کرتا ہوں کہ انسان جو ہے اس کو ایک جو ٹیزر ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہونا چاہیے. بچوں یہ بات ایک ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو علم ہے بیسیکلی اس کے دو بڑے اقسام ہیں. ایک علم نافع ہے اور ایک علم رذیلہ ہے. جو علم نافع ہے یہ وہ علم ہے جو کہ انسان کو دونوں جہانوں میں کامیابی کامرانی قرآن میں فراہم کرتا ہے. اور جو دوسری قسم علم رذیلہ کی ہے یا علم غیر نافع بھی کہہ سکتے ہیں، وہ علم تو اتنا کمزور علم ہے کہ اس سے انسان اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں سکتا. معلومات کا ذخیرہ تو ہوتا ہے انسان کے پاس، ایجوکیشن تو ہوتی ہے انسان کے پاس، لیکن وہ ورتھ لیس ہوتی ہے، وہ ایم لیس ہوتی ہے، وہ پرپز لیس ہوتی ہے. دنیاوی فائدے تو حاصل ہو سکتے ہیں اس سے، لیکن جو اخروی فائدے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ بات ایک ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اکثر دعائیں مانگی ہیں اس میں زیادہ تر علم نافع ذکر ہے، اور ایک اور بھی ذکر ہے کہ یا اللہ مجھے زمانی علوم بھی عطا فرما، یعنی زمانی بصیرت بھی عطا فرما. لہٰذا اگر کوئی انسان علم تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے کردار میں فرق نہیں پڑتا، اس کی سوچ میں فرق نہیں پڑتا، وہ خدا تک نہیں پہنچتا، وہ اپنے آپ تک نہیں پہنچتا، من عرف نفسہ عرف ربہ کی حقیقت نہیں جان سکتا، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا جو انسان ہے وہ دنیا کا ناکام ترین انسان، اور اس کی جو تعلیم ہے اس کا اسے دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخر میں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بچوں ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ڈسٹنکٹنگ فیچرز آف کنسیپٹ آف مین ان اسلام. اگر اس کو میں تھوڑا سا ذرا آسان کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کریکٹرسٹکس آف ہیومن بینگس، یعنی کہ جو انسان ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کے خصائص کیا ہیں. بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ خصائص کے ساتھ پیدا کیا. خصائص کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل ٹریٹس. اس سے پہلے جو بات ہو چکی ہے وہ انسان کے مقام کی ہو چکی ہے، انسان کا جو پوزیشن ہے اس کی ہو چکی ہے، انسان کا جو دنیا میں آنے کا پرپس ہے اس پہ ہو چکی ہے. آج یہ ہوگا کہ انسان کے خصوصی خصائص کون سے ہیں جن کو کہتے ہیں ڈسٹنکٹنگ فیچرز آف کنسیپٹ آف مین ان اسلام. اور میں یہ بچوں آپ کو یہ بتاتا چلوں، دس از ویری امپورٹنٹ، سینسٹیو اینڈ ویری ریمارکیبل ٹاپک. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو امتحانات ہیں اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے اگر آن لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں یہ پوچھا جا سکتا ہے.
کہ جو انسان ہے اس کے خصائص بیان کریں. انسان جو ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کن صفتوں کے ساتھ بھیجا ہے, کن خصوصیات کے ساتھ بھیجا ہے, کون کون سے اسپیشل ٹریٹس دے کے بھیجے ہیں. تو یہ بچوں اسی حوالے سے ہیں. اور مجھے یہ بھی کبھی امید ہے کہ آپ لوگ جو سابقہ لیکچرز ہیں ان کو توجہ کے ساتھ سن بھی رہے ہوں گے اور ان کو تیار بھی کر رہے ہوں گے, اور جو امپورٹنٹ جو بیچ میں چیزیں آتی ہیں ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کرتے ہوں گے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کے اوپر کہ جو اسپیشل فیچرز ہیں ڈسٹنکٹیو وہ کون کون سے ہیں. تو اس میں بچوں نمبر 1 ہے مین از بارن ود دا گڈ اینڈ پیسفل نیچر. اس پہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں اور بات ہو بھی چکی ہے. اب بچوں یہ اذان ہو رہی ہے, ذرا 5 منٹ کا وقت ہے اذان کا. ہمارے محلے کی مسجد میں اذان ہے, ایک اذان سننا ذرا ضروری ہے. اذان سننا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. بچوں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب یہ اذان ہو اذان کو غور سے سننا چاہیے اور اذان کے بعد اذان کا جواب بھی دینا چاہیے, اور جواب سے مراد ہے کہ دعا پڑھنی چاہیے. ویسے تو اذان کے ساتھ ہر جو الفاظ دہرائے جاتے ہیں ان کا بھی پڑھنا ضروری ہے, لیکن جو آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان یہ دعا پڑھے گا اور اس کے بعد اپنی کوئی چیز مانگے گا تو اس کی بھی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. تو لہٰذا اذان کو خاموشی سے سننا, دل میں اس کا جواب دینا اور آخر پہ دعا پڑھنا یہ مسنون اور یہ بہت ضروری ہے. تو ابھی آپ آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. تو یہ میں پڑھ رہا تھا کہ مین از بارن ود اے گڈ اینڈ پیسفل نیچر. انسان ایک بہت ہی اچھی اور پرامن فطرت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. اب اس میں 2 چیزیں آ چکی ہیں کہ مین از بارن ود اے گڈ یعنی کہ انسان کو یعنی کہ جو پیدا کیا گیا ایک بہترین شکل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. دیکھیں جی کہ میں اگلے دن آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں اس وقت 10 لاکھ قسم کے جانور ہیں. ان 10 لاکھ جانور میں سے کسی بھی جانور جو ہے کوئی بھی جانور اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا.
جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں یا مخلوقات ہیں، ان میں کوئی بھی جو مخلوق ہے یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئی، اس کو بھیجنے والا کریٹر ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے انہیں بنایا اور دنیا میں بھیجا۔ اب اس مخلوق میں سے خوبصورت ترین مخلوق بھی ہے اور بدصورت ترین مخلوق بھی ہے، خطرناک ترین مخلوق بھی ہے اور فائدہ مند ترین مخلوق بھی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خطاب کر کے فرمایا، ایک بات وہ کہ اے انسان میں نے تجھے بہترین شکل کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اب قرآن پاک کی سورہ انفطار ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان میں نے تجھے بہترین شکل بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا، برابر کیا، متناسب بنایا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اگر کسی کی کوئی تھوڑا بہت شکل میں فرق پڑ جائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا مثال کے طور پر ایک کان ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، دو ناک ہوں تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بچوں آپ لوگ اس بڑے لیول کے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا بنی نو انسان کے اوپر ایک خصوصی احسان ہے۔ بنی نو انسان کے اوپر یہ ایک خصوصی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یعنی کہ اپنے پورے 5 سینسز کے ساتھ پورے یعنی کہ فزیکل یعنی کہ جو ایک ارینجمنٹ ہے اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو ایک تو یہ انسان کی صفت ہے کہ اللہ نے 10 لاکھ مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت جو شکل دی ہے انسان کو دی ہے، اور سب سے اچھی شکل جو دی ہے وہ انسان کو دی ہے، اور جو اچھا مقام دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ اور اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اینڈ پیسفل نیچر، انسان کی جو پیسفل نیچر ہے وہ دین فطرت ہے، وہ دین اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں یعنی کہ فطرت اسلام جو عطا فرمائی ہے یہ صرف اور صرف انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جو انسان کو عقل دی ہے وہ باقی کسی کو بھی نہیں دی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی جانوروں کا انسٹنکٹ ہے، انسٹنکٹیو نالج ہے، یہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ انسٹنکٹیو نالج کیا ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جانوروں کے پاس بھی علم ہوتا ہے یا بعض جانوروں کو جو مطلب انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو جانور ہیں ان کو بھی اللہ نے ایک خصوصی ان کی زندگی کی حد تک کہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں اتنا اللہ نے انہیں بھی علم دیا ہوا ہے۔ دیٹ از کالڈ انسٹنکٹیو نالج۔ وہ علم کیا ہے کہ اگر انہیں گرمی لگے تو وہ سائے میں چلے جاتے ہیں، اگر انہیں بارش میں اگر انہیں سردی لگے تو وہ دھوپ میں چلے جاتے ہیں، اگر بھوک لگے تو خوراک کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ ہر بچہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے اور ماں جو بچے کی ہے وہ بچے کو پہچان لیتی ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی فوری طور پر دودھ مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے یہ میری بیسک نیڈ ہے۔ تو یہ سارے انسٹنکٹ ہیں، لیکن جو ہوتا ہے نا عقل عطا کرنا، عقل ان میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عقل وہ ایک پیمانہ ہے، دیٹ از اے میجرمنٹ، دیٹ از اے ٹول، دیٹ از اے انسٹرومنٹ کہ جس کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی کو پرکھ سکتا ہے، یعنی کہ ریزن از دا ٹول ان وچ وی کین میئر رائٹ اینڈ رانگ، ٹرو اینڈ فالس۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ مین از بارن ود اے گڈ اینڈ پیسفل نیچر، انسان جو ہے اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور بہترین قسم کی طبیعت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ اب بچوں آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر انسان کی فطرت اچھی ہے پھر وہ انسان گناہ گار کیوں ہوتا ہے، وہ انسان مثال کے طور پر کردار کیوں ہوتا ہے، دنیا میں اتنے زیادہ لوگ پھر غیر مسلم کیوں ہیں؟ تو بچوں اس کا جواب بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یہ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا جو کیا ہوا ہے نا اس کے بعد اس کی جو فطرت ہے اس میں بے شک دین اسلام رکھا ہے، لیکن ساتھ اللہ نے 50% انسان کو ہتھیار بھی دے دیا ہے جس کو ارادے کی قوت کہتے ہیں، انٹینشن یعنی کہ پاور آف انٹینشن کہتے ہیں کہ اے انسان تو فری ہے اس معاملے میں اپنا جو بھی یعنی کہ راستہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے گمراہی کا کریں۔ پھر اللہ نے یہ سارے پیرامیٹرز بھی بتا دیے ہیں کہ کون سا جو پیرامیٹر ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اگر آپ اس طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ فلاں راستہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کے ساتھ دو دشمن بھی لگا دیے ہیں۔ اب سچی یہ بات ہے کہ انسان نے اپنی جو پوری زندگی گزارنی ہے نا بچوں، ان دونوں دشمنوں سے بچ کے گزارنی ہے۔ جو ان دونوں دشمنوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو انسان کے قیامت کے دن آگ سے بچ گیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو وہ کون سی، یعنی کہ دو دشمن ہیں جو آپ کے ہیں اور ہر وقت آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ دشمن ہے جس کا آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اور اس کا نام شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ جو شیطان ہے چونکہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں جو تیرے نیک بندے ہیں ان کو گمراہ کروں گا اور اپنے گروہ میں شامل کروں گا۔ یہ اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا۔ جب یہ اللہ کے ہاں اس نے سجدہ نہیں کیا فابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو یہ کافر ہو گیا تھا، پھر اس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی تھی۔ بچوں اس کا نام عزازیل تھا، یہ بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، بہت زیادہ باعمل تھا، بہت زیادہ باعمل تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی تھی، 6 لاکھ سال۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں گے انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر بعض اوقات جب گرنا چاہے تو کس طرح گر جاتا ہے، اور مثال کے طور پر یہ کہ انسان گرتا اسی وقت ہے جب یہ سجدے کے آگے سجدے میں نہیں گرتا۔ انسان جب اللہ کے آگے سجدے میں نہیں نا گرتا تو یہ یاد رکھنا یہ دنیا میں بھی گر جاتا اور آخرت میں بھی گرے گا۔ شیطان سجدے میں نہیں گرا تو وہ دنیا دونوں جہانوں میں اللہ کی نظر میں گر گیا۔ تو حالانکہ اس کے پاس بڑا علم تھا اور اتنا اس کے پاس علم تھا اور اس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہوا تھا۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ مزید بتاتا چلوں کہ اللہ نے اسے اتنا علم دیا تھا کہ یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں نا، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور حضرت کون سے رہ گئے ہیں، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل علیہ السلام، یہ جو 4 فرشتے ہیں، 4 جو فرشتے ہیں ٹاپ آف دی لسٹ 4 فرشتے ہیں، ان کو شیطان جو عزازیل ہے یہ درس دیا کرتا تھا کائنات کے بارے میں، اللہ کی قدرتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی جامعیت کے بارے میں، اکملیت کے بارے میں، اللہ کی مثال کے طور پر کاریگری کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے حوالے سے یہ ان 4 نبیوں 4 فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، کیا اسے پھٹکار پڑی؟ پھٹکار صرف یہ پڑی کہ جب یہ درس دیا کرتا تھا تو یہ اتنا مغرور ہو گیا تھا کہ میں فرشتوں کا استاد ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں فرشتوں کا استاد ہوں۔ پھر دوسرا فرق یہ تھا کہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے کہ 6 لاکھ سال تک میں نے اللہ کو بے شمار سجدے کی ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو بچوں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولا کہ میرا حکم ہے یہ تمہارے لیے لازم ہے، تم نے نہیں یہ دیکھنا کہ آپ نے مثال کے طور پر میں کس کے لیے سجدہ کہہ رہا ہوں، آدم کے لیے کہہ رہا ہوں، یا جس کے لیے بھی میرا حکم مائی آرڈر مسٹ بی اوبیڈ۔ شیطان نے آگے سے یہ بات بولی کہ یا اللہ تو کہے گا نا تو میں تجھے کئی کروڑوں سجدے کروں گا، تو اگر کہے گا تو میں تجھے کروڑوں سجدے کروں گا، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے پوچھا کیوں نہیں کرے گا اسے سجدہ؟ میں اس لیے نہیں سجدہ کروں گا کہ تو نے مجھے بنایا آگ سے اور آدم کو بنایا مٹی سے، آگ مٹی سے بہتر ہے، لہذا جو بہتر ہوتا ہے وہ باتر کو کام تر کو سجدہ نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے بولا کہ میرا یہ حکم ہے، اس نے بولا کہ نہیں میں یہ حکم نہیں مانوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بولا پھر میری طرف سے تیرے اوپر لعنت ہے، تیرے پہ لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ابلیس ہوا۔ ابلیس کا مطلب ہے جو مایوس ہوتا ہے، ابلیس کا بچوں مطلب ہوتا ہے کہ مایوس۔ پھر اس کے بعد یہ لعنتی ہو جس کے اوپر لعنت ہو۔ پھر یہ شیطان ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ اس کے پھر مختلف نام اس کے بعد یعنی کہ یہ پڑھ گئے سارے۔ تو ابلیس کا اس کا جو اصل نام ہے وہ ابلیس ہے۔ جی السلام علیکم۔ تو یہ جو شیطان ہے بچوں، یہ اس نے چونکہ اللہ کو ابھی نہ لانا میرا موبائل یہ، اچھا میں لیکچر دے رہا ہوں، لیکچر کے بعد میں کال سنوں گا، کوئی میرا موبائل ادھر نہیں آئے کوئی بھی۔ تو بچوں اس میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیطان نے اللہ کو بولا، چیلنج کیا کہ اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے راندہ درگاہ کیا، تو نے مجھے ذلیل کیا، تو نے مجھے مطلب یہ ہے کہ
یعنی کہ کافر بنا دیا اس آدم کی وجہ سے۔ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی اس بنی آدم کو تباہ برباد کروں گا، ان کو اپنا ساتھی بناؤں گا اور تیری حکموں سے روکنے کی کوشش کروں گا۔ اب بچوں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں، بیکاز یو آر ان ایم اے کلاس، یو کین سی اینڈ آبزرو کہ اس وقت دنیا میں 7 ارب آبادی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ تو آپ ذرا دیکھیں ان 7 ارب میں سے صرف مسلمانوں کی آبادی 1 ارب اور 60 کروڑ ہے تقریباً۔ یہ بھی جو 1 ارب 60 کروڑ ہیں، اس میں صرف 40 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کہ صحیح اپنے عقیدے کے اوپر ہیں، باقی لوگوں کے عقیدے عجیب و غریب اور مختلف قسم کے ہیں۔ یعنی کہ 1 ارب اور 60 کروڑ جو لوگ ہیں وہ صرف کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمانوں کی لسٹ میں وہ شامل ہیں۔ اعتقادی طور پہ، عملی طور پہ اگر شیعوں کو بیچ میں سے جو گروپ ہے وہ نکال دیں، اور بے شمار قسم کے جو بیچ میں گروپ ہیں جو کہ صحیح اسلام کے مطابق پورے نہیں اتر رہے، ان کو نکال دیں تو 40 کروڑ آبادی بنتی ہے مسلمانوں کی۔ اب ذرا دیکھیں یہ جو 40 کروڑ مسلمان ہیں اور ایک طرف 6 ارب اور 60 کروڑ یعنی کہ جو آبادی ہیں، زیادہ کام کس نے کیا دنیا میں؟ شیطان نے کی ہے نا۔ بھی شیطان نے کام کیا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور گمراہ بھی ایسا کہ یہ جو 40 کروڑ ہیں ان میں سے بھی میں اگر آپ کو صحیح بتاؤں تو میرے نظریے کے مطابق دنیا میں صرف 5 سے 10 لاکھ پیور مسلم ہیں بس۔ دیر آر اونلی 5 to 10 لاکھ پیور مسلمس، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، جن کی توحید بھی ٹھیک ہو، جن کے اعمال بھی ٹھیک ہوں، وہ 5 سے 10 لاکھ ہیں۔ تو بچوں اس لیے شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ شیطان ہے۔ اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہوا ہے، لہذا ایک تو جو شیطان ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یہ ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے گا، یہ ہمیں علم جو آگے میں نے آپ کو بتایا کہ علم رذیلہ کی طرف لے کے جائے گا۔ اور یہ بالکل اس نے کیا بھی ایسا، جو دنیا کی پہلے بت پرستی ہوئی تھی وہ کس نے کروائی تھی؟ شیطان نے کروائی تھی۔ حضرت میلائیل تھے جو حضرت شیشی علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو وہ جو میلائیل ہیں وہ کیا ہوا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جس وقت میلائیل دنیا سے چلے گئے، جب میلائیل دنیا سے چلے گئے تو وہ لوگ ان کو بہت یاد کرتے تھے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے مکرم، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی تھے، بعض کہتے ہیں وہ ولی تھے۔ اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا میں تمہیں ان کی مورتی بنا دیتا ہوں، تم ہر وقت روتے رہتے ہو، تم ان کو دیکھ لیا کرو گے، تمہیں سرور ملے گا، سکون ملے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو بت پرستی کی طرف لانے والا سب سے پہلے شیطان تھا، شرک کی طرف لانے والا شیطان تھا۔ کیونکہ بچوں یہ بات ذہن میں رہی، کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ جو شرک ہے اس کا کتنا بڑا، یعنی کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنی آپ نے۔ شیطان جانتا ہے کہ سب سے کائنات کا بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ظلم عظیم کہا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہیں، اللہ تعالیٰ ستار ہیں، اللہ تعالیٰ غفار ہیں، یہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا قرآن پاک میں اللہ نے قرآن پاک میں یہ قسم کھائی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، جو شرک کرے گا میں اسے نہیں بخشوں گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو باقی ہیں ان میں چاہوں تو بخش دوں، چاہے تو انہیں سزا دوں۔ یعنی کہ جس انسان نے اللہ کے ہاں شرک کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا ان اللہ، بچو یہاں پر انا کا جو صیغہ آتا ہے نا یہ تیسری ڈگری ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے یہ پکے مصمم ارادے کے ساتھ پرزور تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جو شرک کرنے والا ہوگا اس کو نہیں بخشوں گا، ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو بھی ہیں انہیں شاید میں انہیں میں بخش دوں۔ یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا، باقی جو اللہ چاہے گناہ معاف کر دے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے بچوں کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام نے
حضرت لقمان کے بارے میں بچوں یہ آتا ہے، بعض کہتے ہیں بہت بڑے حکیم تھے اور بہت بڑے مسلم حکیم تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کو بھی نبوت ملی تھی، یہ بھی نبی تھے، بال یہ جو بھی ہیں لیکن ایک دانا انسان تھے، اور انہوں نے جو اپنے بچوں کو نصیحتیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کو وہ نصیحتیں بچوں پسند آئیں کہ وہ قرآن پاک کے اندر شامل ہو گئی۔ اور ان کا میں تھوڑا سا حوالہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس میں بچوں یہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان لِابْنِهِ اپنے بیٹے کو، یعنی کہ دیکھیں نا یہ خطاب ہو رہا ہے نا، باپ اپنے بیٹے کو خطاب کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان لِابْنِهِ اپنے بیٹے کو، یا بنی ان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یا بنی لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب اسے سمجھنے لگا، اسے واعظ کرنے لگا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب سمجھانے لگا، یا بنی اے میرے، یا بنی اے میرے بیٹا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے، سب سے پہلی اچھی بات جو بیان کی گئی وہ حضرت لقمان نے شرک کے حوالے سے کی گئی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی ان الشِّرْكَ لَظُلْمٌ، یا بنی اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، ہر معاملے میں اللہ کو ہی بڑا جاننا۔ کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی مدد مانگنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اللہ کو مانگنا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں مانگنا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جتنے بھی ہیں سب خود مجبور ہیں، محتاج ہیں، اور وہ نہیں دے سکتے کیونکہ انہیں خود اللہ نے دیا ہوا ہے، لہذا جو محتاج نہیں اسے مانگا جاتا ہے۔ اس لیے بچے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی کتنا بڑا ظلم ہے یہ، وہ اپنی جان کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اللہ کی جو ہستی ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی ظلم ہے۔ بھی یہ بھی تو زیادتی ہے کہ اللہ کی ہستی بڑی اور اس کو اس کے کام نہ مانا جائے، اس کے برابر کسی اور کو مد نظر یا کسی اور کو لاکھا کر دیا جائے۔ تو اس لیے بچوں میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو قرآن پاک میں یہ آ گیا کہ جو شرک ہے، اور اس کی طرف لایا کس نے؟ شیطان نے بچوں لایا لوگوں کو، اس کی طرف کس نے لایا؟ شیطان نے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب میں دوسرا جو یعنی کہ ایک اور چلے میں اضافی ضمن کے طور ضمن ایک بات آ گئی ہے کہ قرآن پاک میں دو یعنی کہ گناہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے معافی نہیں دینی۔ ایک شرک کی بات ہوگی، دوسری یہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ وَأَجْمَعِينَ۔ اور کوئی جو انسان کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا، قتل ایک ہوتا ہے قتل عمدن اور ایک ہوتا ہے قتل خطا، ایک ہوتا ہے غلطی سے قتل ہو جانا۔ یہاں پر حکم ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ مفیہ خالدون، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اور سب انسانوں کی لعنت۔ تو بچوں یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ اچھا اب تو میں نے بتا دیا دشمن، اور بچوں جو دوسرا دشمن ہے نا وہ آپ کا نفس ہے، آپ کا جو انر سیلف ہے، آپ کا جو نفس ہے وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ رمضان میں جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر تو لوگوں کو گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ بالکل جی ان کی بات صحیح ہے، انہیں نہیں گناہ کرنے چاہیے، لیکن جو اپنا نفس ہے اس کو بھی تو بندہ بند کرے۔ لہذا شیطان تو بند ہو گیا، نفس بند نہیں ہوتا۔
اس لیے اس نفس کے جو اندر کا گناہ ہے، شیطان ہمارا باہر کا دشمن ہے، نفس ہمارا اندر کا دشمن ہے۔ ایک انسان کو ہر وقت دو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر انسان کو ایک وقت میں دو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے، تلاوت قرآن پاک کرنے سے، 5 وقت نماز پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں، حقوق اللہ حقوق العباد پورے کرنے سے یہ دونوں دشمن آپ کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں دشمن آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مین از بارن ود اے گڈ اینڈ پیسفل نیچر، انسان کی نیچر تو اچھی ہے، لیکن یہ جو دونوں دشمن ہیں نا، ان سے بچنا ضروری ہے۔ نیچر آپ کی دین اسلام کی ہے، اگر آپ ان دونوں سے بچ گئے تو آپ کو ماحول ایسا ملے گا جس ماحول کے اندر یہ دونوں چیزیں آپ پر حملہ آور نہ ہوں، کہ آپ اپنے آپ کو اتنا اندر سے مضبوط کر لیں کہ ان کا وار نہ آپ کے اوپر چلے، تو پھر ٹھیک ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو ڈسکس کیا بچوں وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خوب اچھی شکل کے ساتھ بنایا ہے اور ایک اچھی اسے نیچر دی ہے، یہ اس کا پہلا خصائص ہے یا پہلی خصوصیت ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اب بچوں آ جاؤ دوسری خصوصیت کے اوپر، مین از دا وائس جیرنٹ یا وائس رائے آف اللہ دی آلمائٹی۔ انسان کی بچوں سب سے بڑی خصوصیت، انسان کا دی بیسٹ ریوارڈ اینڈ دی بیسٹ ریگارڈ اینڈ دا بیسٹ اسٹیٹس بچوں یہ ہے کہ انسان اللہ کا نائب ہے، انسان اللہ کا جانشین ہے، انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اس بار اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، لیکن یہ چونکہ انسان کے خصائص میں شامل ہے، اس لیے بچوں میں نے اس بات کو یہاں پہ شامل کر لی ہے کہ جو انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ اختیارات دے کے بھیجا ہے، اور ان اختیارات کو انسان نے استعمال کرنا ہے۔ اگر انسان ان اختیارات کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ اپنا جو حقیقی جو مقصد ہے جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرما دیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر ایک حدیث ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچوں کہ خدا کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، اور وہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا آپ دکھاؤں، اس لیے میں نے مخلوق پیدا کی۔ یقیناً خدا کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی ہے جو حکم دیتا ہے، وہی ہے جو تخلیق کرتا ہے، اسے ہر بات کا علم ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کو مکمل طور پر بنایا ہے، اور کائنات کے جو قوانین ہیں وہ متوازن ہیں، جس کی بدولت برقی لہروں سے ایٹم، مالیکول، عناصر، یہ ساری چیزیں میں آگے یہ یعنی تشریح بتا رہا ہوں، یہ ساری چیزیں اس کو مکمل کرتی ہیں۔ تو خاص طور پر کیا حدیث ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا آپ دکھاؤں، اس لیے میں نے مخلوق پیدا کی۔ آپ ذرا دیکھیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مخلوق کو اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا جو میں اسے ڈیوٹی دوں گا وہ کائنات میں جا کے اس ڈیوٹی کو پورا کرے، وہ انسان اسے پورا کرے، اس پر عمل درآمد کرے، اور اس کو مثال کے طور پر یہ ہے۔ اور ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ بچوں کل بات ہو چکی ہے، نظام خلافت ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اور بچوں حقوق النفس ہیں۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ انسان جو ہیں بحیثیت ایک نائب کے، جانشین کے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو یہ بچوں 2 پوائنٹ ہو گئے، ابھی تیسرے پوائنٹ میں چلتے ہیں، مین آنرڈ ٹو رول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، مین آنر ٹو رول۔ بچوں مین آنر ٹو رول کا مطلب یہ ہے بچوں
اس کی قرآن پاک کی صورت ہے بقرہ، اور اس میں اس پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی ہے، اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں رول کرنے کے لیے بھیجا، یعنی کہ انسان کو حکومت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بے حکومت کرنے کا اعزاز کیسے حاصل ہے بچوں؟ میں نے کل بھی اگلے دن بھی اس سے پہلے سابقہ لیکچر میں بات کی ہے کہ جو انسان ہے جب یہ خلیفہ بن جاتا ہے تو سارے لوگوں میں پھر مشاورت کے بعد، جب مشاورت ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ جو انسان ہے کسی ایک کو اپنا خلیفہ چنتا ہے۔ اور کہا میں نے خلافت کی اس سے پہلے لیکچر میں خلافت کی قسمیں بھی آپ کو بتائی ہیں، خلافت عامہ اور خلافت خاصہ۔ خلافت جو عامہ ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں، خلافت خاصہ میں انبیاء شامل ہیں، یا جو خلیفۃ المسلمین ہیں وہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ اب یہ کیونکہ انسان کا ایک خاصہ ہے، انسان کو ایک یہ اختیار دیا گیا ہے کہ مین آنر ٹو رول، کے جو انسان ہے یہ حکومت کرے، تو ظاہر ہے اب سارے لوگ حکومت تو نہیں کر سکتے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں اپنے میں سے دی بیسٹ پرسن ایز کریکٹر وائز، دا بیسٹ پرسن ایز نالج وائز، دا بیسٹ پرسن ایز ویژن وائز، اس کو سلیکٹ کریں، اس کو چنیں، مشاورت کریں۔ اسلام کے ویسے بھی جتنے کام ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ مشاورت کے بعد ہی طے کیے جاتے ہیں۔ تو اپنا خلیفہ بنا لیں، جب خلیفہ بنا لیں گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوگا بچوں کہ وہ جو رول کرے گا وہ اسلام کے مطابق کرے گا، اقامت دین کی کوشش کرے گا، نظام عدل قائم کرے گا۔ بلکہ ایک قرآن پاک کی صورت ہے اور اس صورت کا نام ہے سورہ سواد، اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو خطاب ہے نا بیسیکلی یہ حضرت داؤد کے حوالے سے ہے، جن کو اللہ نے اسپیشل خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے بنایا زمین میں اپنا خلیفہ، یعنی کہ اپنا نائب، سو آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور اپنے خواہش کی پیروی نہ کریں کہ وہ آپ کو بھٹکا دیں، یعنی کہ جو اپنی مرضی ہے وہ نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی اور کی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میری مطلب اللہ کے راستے سے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں، یعنی کہ مطلب ہے کہ آپ نے بھٹکانا نہیں ہے، کیونکہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے راستے سے بچوں انسان کو بھٹکا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ آپ کو بھٹکا دے اللہ کے راستے سے۔ بے شک اللہ کے راستے سے جو لوگ بھٹکتے ہیں ان کے لیے بچوں بڑا سخت عذاب ہے، اور عذاب کب ہے؟ اس لیے عذاب ہے کہ ایسے لوگ اصل میں روزے آخر کو بلا دیتے ہیں۔ تو بچوں یہ باتیں اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ سورہ سواد کے اندر کی ہیں، تو یہ مثال کے طور پر یہ باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ جو منصب ہے انسان کے پاس، انسانیت کا، خلافت کا، یہ بہت بڑا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ اور اس خلافت کا جب منصب انسان اٹھا کے خلیفہ بن جاتا ہے تو پھر تو ذمہ داری زیادہ بن جاتی ہے، پھر زیادہ بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، پھر اس زیادہ ذمہ داری کو نبھانا پڑتا ہے، اسلام کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ مجھے یاد اچھے طریقے سے، بلکہ آپ نے بھی تاریخ اسلام پڑھی ہوگی، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں جب میں اسلام کے مطابق فیصلے کروں تو میری مدد کرو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے سیدھا کرو۔ سیدھا کرنے سے مراد یہ ہے کہ مجھے آگے آپ ڈانٹ سکتے ہیں، میرا احتساب کر سکتے ہیں، مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں۔
اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات کی حضرت ابو بکر صدیق نے. اس کے بعد بچوں آگے ہیں جو چوتھی بات ڈسٹنکٹنگ فیچرز آف کنسپٹ آف مین ان اسلام کے حوالے سے ہے، اسپیشل ٹریٹس کے حوالے سے ہیں. 3 باتیں ہو چکی ہیں. چوتھی بات ہے اینجلز پلیسڈ انڈر مین. بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا مقام انسان کے بعد ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ، اس لیے ذرا میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں ٹھہر ٹھہر کے. اینجلز پلیسڈ انڈر مین، فرشتوں کا مقام انسان کے بعد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس میں کوئی شک نہیں، فرشتے بھی اللہ کے بڑے مقرب ہیں. فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں، بڑی شان و شوکت عظمت والے ہیں. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ انسان اور جو فرشتہ ہے اس میں بڑا فرق ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ہے مٹی سے، فرشتوں کو بنایا ہے اللہ نے نور سے. ویسے ایک بات بڑی غور توجہ طلب ہے، بہت توجہ طلب ہے، کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا اور اس نے انکار کیا کہ میں مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا، یعنی آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، اور جو مٹی ہے یہ آگ سے بہتر نہیں ہے بلکہ بات آ رہا ہے بلکہ آگ مٹی سے بہتر ہے. فرشتوں کو ذرا دیکھیں کہ فرشتے حالانکہ نور سے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے نہیں یہ کہا کہ اللہ ہم سجدہ نہیں کریں گے کیونکہ جو نور ہے وہ تو آگ سے بھی بہتر ہوتا ہے اور مٹی سے بھی بہتر ہوتا ہے. دیکھ لیں یہ اللہ کی کتنی تابعہ فرما اور فرما بردار مخلوق ہیں جو اینجلز ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فرمان و متی والے یہ لوگ ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے اور ماننے والے ہیں. اس حوالے سے یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ فرشتے نور سے بڑھنے کے باوجود انہوں نے انسان کی اہمیت حیثیت کو سمجھا اور سجدہ کیا. شیطان اکیلا تھا، فرشتے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، بے فرشتے تو ہزاروں ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ لا محدود، لا یعنی کہ لا تعداد ہیں، اتنے زیادہ ہیں یہ فرشتے جو ہیں. تو اس لیے بات کہنے کا مقصد یہ ہے بچوں کہ جو فرشتے ہیں ان کا بھی اگر انسان سے بائی کریشن دیکھا جائے تو فرشتے بہتر ہیں، لیکن اگر بائی نالج دیکھا جائے یا بائی ایک پوزیشن سٹیٹس دیکھا جائے تو فرشتے انسان سے بہت پیچھے ہیں. کیونکہ جن حالات سے انسان گزرتے ہیں بچوں فرشتے نہیں گزرتے. انسان کو ایک جو نفس خواہشات دی گئی ہے نا، جو ایک نفس دیا گیا جس کے بارے میں آگے میں بات کی ہے میں نے، وہ نفس شیطانوں کے پاس نہیں ہے. انسان کو جو ایک شہوت دی گئی ہے بچوں وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے. اور شہوت کیا ہوتی ہے؟ انسان کے دل کو لبانے والی چیزیں جن کی وجہ سے انسان اپنے خدا کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے تخلیق کے مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے تخلیق کے مقصد کو بھی بھلا دیتا ہے انسان. لہذا اس لیے علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ. انسان فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے اور ہے تو افضل ہے، لیکن اس میں محنت لگتی ہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رہے، انسان اس وقت تک انسان کے مرتبے پر فائز ہے جب تک اس کے اندر انسانیت موجود ہے. انسان کے اندر جب تک انسانیت موجود ہے اس وقت تک یہ اپنے بلند مرتبے پہ فائز ہے. ورنہ اسی انسان کو قرآن پاک کے اندر ان شر الدواب یعنی کہ بدترین قسم کے جانور کہا گیا ہے. اور ابھی ہم تو بدترین جانور سمجھتے ہیں یہ جو خنزیر ہوتا ہے، ہم خنزیر کو بدترین سمجھتے ہیں، سور کو بدترین سمجھتے ہیں، اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا اس کا نام لینے سے 40 دن زبان پلید رہتی ہے. لیکن اللہ نے
اللہ نے ایک اس سے بھی زیادہ بدترین قسم کی جو مخلوق ہے اس کی بات کی ہے، اور وہ کس کی ہے آپ کو پتہ ہے؟ ان شر الدواب عند اللہ بکمن سمن بکمن فہم لا یسمعون، ان لوگوں کے بارے میں بات کی ہے جو اسلام کی باتیں سنتے تو ہیں عمل نہیں کرتے، اور اسلام کی باتوں پہ، میری باتوں پہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری باتوں پر وہ بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، وہ بدترین قسم کے جانور ہیں، دے آر دی ورسٹ اینیملز، وہ بدترین قسم کے جانور ہیں، وہ ورسٹ اینیملز ہیں۔ ان شر الدواب میں نے کہہ دیا، اور یہ سورہ احزاب کے اندر ہے، سورہ انفال کے اندر، کہ یعنی کہ بدترین قسم کے جانور وہ ہیں کہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جن سے بات کی جاتی ہے کہ دین کی طرف آؤ یا دین کی باتیں سنو، نہ تو وہ سنتے ہیں، اور اگر سن لیں تو ان پہ عمل نہیں کرتے، دے آر دی ورسٹ اینیملز۔ اس لیے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر لگتی ہے اس میں محنت زیادہ۔ انسان بننا، میں نے اگلے دن آپ کو بتایا تھا کہ آدمی اور انسان میں کیا فرق ہے، میں نے کافی دیر آپ کو یہ سمجھایا تھا۔ آدمی تو ہر ایک پیدا ہوتا ہے، انسان کوئی بنتا ہے، اور انسان بنتا ہے جب اس کے اندر انسانیت آتی ہے۔ انسانیت کیا ہوتی ہے؟ وہ خصائص ہوتے ہیں جو کہ ایک خلیفہ کے اندر ہونے چاہیے، اللہ کے نائب کی حیثیت سے ایک نائب کے اندر ہونے چاہیے، ان کو کہتے ہیں خصائص۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہ اینجلز پلیسڈ انڈر مین، اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ بڑا ہے فرشتوں سے، اس لحاظ سے اگر یہ اپنی زندگی ان اصولوں کے مطابق گزارتا ہے جو اصول اسوہ حسنہ کی شکل میں اللہ کے نبی نے ان کو دی ہیں۔ تو یہ بچوں ہو گئے، 4 پوائنٹ ہو گئے، 4 پوائنٹ پر میں نے بحث کا تشریح آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ پہلا پوائنٹ، مین از بارن ود اے گڈ اینڈ پیسفل نیچر، the second one is man is the vicegerent of Allah the Almighty, and the third one man honor to rule، اور چوتھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں angels placed under man۔ یہ 4 بچوں پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ یہ 4 جو پوائنٹ ہیں بیسیکلی these are the distinctive features of the concept of man, these are the characteristics of man, these are the traits of man, these are the special sigmas of a man, these are the schemas of a man۔ یہ 4 چیزیں ابھی 5ویں کی طرف چلتے ہیں۔ mankind is one community، mankind is one community۔ دیکھیں بچوں، ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے، انسان کو اللہ نے مدنی الطبع بنایا ہے، جس کو کہتے ہیں سوشل۔ یہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس کی ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی کے لیے یہ دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ ارسطو نے یہ بات کی تھی کہ مین از اے سوشل اینیمل، اور ارسطو نے تو بڑی تفسیر اس نے بولا کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے معاشرے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یا تو وہ دیوتا ہے اور یا پھر وہ حیوان ہے، کیونکہ دیوتوں کو معاشرے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جانوروں کو بھی معاشرے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تو جنگلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ون کمیونٹی کے حوالے سے، ایک معاشرے کے اندر رہنے کے حوالے سے جو انسان کو ایک دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے، جو سسٹم ہے وہ ایک معاشرے کے اندر ہی اپنے تمام کے تمام جو اہداف ہیں ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ سورہ نام کی بچوں آیت نمبر 98 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک وجود سے پیدا کیا، پھر تمہارا ٹھکانہ ایک ہے اور امانت رہنے کی جگہ، بے شک ہم نے اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی جو ان کو سمجھتے ہیں۔ بچوں یہ ٹھکانے کے حوالے سے بات ہوگی کہ اللہ نے ایک معاشرے کے حوالے سے۔ سورہ حجرات بڑی مشہور صورت ہے، اس کی آیت نمبر غالباً 13 اور 14 ہیں، ان کو ذرا آپ نے پڑھنا ہے آج۔ چلے میں یہ ٹاسک دوں گا آپ کو۔
اس میں یہ کہ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا عزت والا بچوں وہ ہے، یعنی کہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ بے شک جاننے والا خبردار ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت الفاظ۔ آج لوگ سمجھتے ہیں جی کہ راجہ جی، چودھری جی، شیخs جی، اچھا جی مطلب فلاں جی فلاں صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ ویسے تو ساری قرآن پاک کی باتیں خوبصورت ہیں، 6666 جو آیات ہیں سب خوبصورت ہیں۔ ان کی خوبصورتی کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا، 1,24,000 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ دیکھ لیں، عربی وہ لوگ تھے جو شہروں میں رہتے تھے، اجمی وہ لوگ تھے جو جنگلوں میں اور دیہاتوں میں رہتے تھے عرب میں۔ تو فرمایا کہ اجمی اور عربی چاہے کوئی انسان شہر میں رہنے والا ہے یا دیہات میں رہنے والا ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ کسی گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، اگر کوئی بلیک ہے تو اس کو وائٹ پہ، اگر کوئی وائٹ ہے تو اس کو بلیک پہ۔ جس طرح آج کل دنیا میں آپ امریکہ میں اگلے دن آپ نے دیکھا کہ ایک کالے کو ایک گورے نے کس طرح مارا، جس طرح ہم جانوروں کو نہیں مارتے کبھی کبھی، یا ہمیں مثال کے طور پر کوئی کیڑا مکوڑا مل جاتا ہم اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں اس کو مارنے کے لیے۔ نفرت کے انتخاب دیکھیں کہ ایک 3-4 انگریز ہیں اور جنہوں نے ایک بلیکش ایک حبشی کو اس انداز میں مارا کہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں اتنے زور سے رکھا اور کافی دیر رکھا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس لیے کہ جو وائٹش ہیں یہ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں اور جو بلیکش ہیں ان سے، لیکن اسلام کا بچوں یہ معیار نہیں ہے، یہ دنیا کا معیار ہے۔ یہ معیار جو ہے یہ دنیا کا ہے، اسلام کا یہ معیار نہیں ہے۔ اور اسی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں، اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی نے اسلام کو سمجھنا ہے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھے، خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھ لے، یہی سب سے بڑا اسلام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ، کسی عربی کو اجمی پہ، کسی اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ان میں کوئی بھی بہتر نہیں ہے، آل آر ایکول، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ ہاں مگر اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ارشاد فرمائی تھی سورہ حجرات کی، میں بھی پڑھنے لگا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے صاحب عزت وہ ہے، صاحب پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرنے والا ہے، زیادہ نیکوکار ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے۔ انسانوں نے مختلف قسم کے بچوں معیار بنا لیے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں ان کے اندر تفریق پڑ چکی ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ اس طرح کے معاملات ہیں، یہ جی شیخ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ راجہ صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ بے ان چیزوں کا تعارف ضروری ہے صرف ذات کی آتا کہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ذات اونچی ہے اور یہ ذات جو یہ نیچی ہے۔ ذات پات کا جو نظام ہے بچوں وہ تو ہندو نے سٹارٹ کیا تھا۔ جو ہندو لوگ ہیں انہوں نے 4 بڑی ذاتیں بنائی تھیں۔ سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ذات ہے اس کا نام تھا، آپ کو پتہ ہوگا، برامن۔ برامن کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتے تھے وہ تھے کھشتری، تیسرے نمبر پہ جو آتے تھے وہ تھے ویش، اور چوتھے نمبر پہ جو آتے تھے وہ تھے شودر۔ اب ذرا آپ دیکھیں، شودر کو ملیچ بھی کہتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں یہ جو 4 ذاتیں تھیں جس میں برامن تھا،
ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था, ब्राह्मण अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था। ब्राह्मण का काम था सिर्फ हुकूमत करना, ब्राह्मण का काम था सिर्फ लोगों को हदायत देना, ब्राह्मण का काम था सिर्फ इबादत करना, गिरजे वगैरह और खास तौर पर ये जो मंदिर वगैरह हैं उनकी पूजा पाठ वगैरह ये सिस्टम कायम रखना, बस उनके लिए खाने पीने का जो बंदोबस्त है ये बाकी तीनों ने करना होता था। तो ब्राह्मण सबसे बड़ा तबका था, ये इतना बड़ा तबका था कि ब्राह्मण से कोई भी मलीच या शूद्र सलाम नहीं ले सकता था, उनके रास्ते पे नहीं गुजर सकता था, इनके जिस्म का साया किसी ब्राह्मण के ऊपर नहीं पड़ सकता था, ये जिस बर्तन में खाते भी थे वो बर्तन को वो हाथ नहीं लगा सकते थे। अगर कभी जो ब्राह्मण कोई वेद वगैरह या अगर मतलब अपनी किताब जो है ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद कोई भी पढ़ा होता तो क्या करते कि उसकी अगर आवाज किसी मरीज के कान में पड़ जाती तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता कि इसने यानी कि इतना बड़ा कलाम क्यों सुन लिया है। असल में शीशा इसलिए पिघला के डाला जाता था कि ये इन चीजों का मतलब ना समझ लें। जिस तरह आजकल नहीं होता कि लोगों को हाफिज़ कुरान तो बना दिया जाता है लेकिन तर्जुमा किसी को आता ही नहीं है, ताकि किसी को पता नहीं चलेगा असल मैसेज क्या लगा। भी हाफिज़ होना भी अच्छी बात है लेकिन तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ना ज्यादा अच्छी बात है। हमें पता तो चले ना कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म क्या है। तो बच्चों ये जात पात का जो निज़ाम है ये हिंदू ने शुरू किया, और ब्राह्मण सबसे बड़ा मुकाम और शूद्र और मरीच सबसे कम तर, उनको माशरे में कोई मुकाम हासिल नहीं था, उनका खाना पीना रहना सहना सब सब स्टैंडर्ड था, गैर मैरी था। आज भी आप ये जो सुनते हैं ना कि जो हिंदू है ये चूहे खा जाते हैं, बिल्लियां खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, ये शूद्र खाते हैं, ब्राह्मण नहीं खाते, आज भी ना कश्ती खाते हैं। ये जो सबसे घटिया कौम है ना उनके लिए खाने के लिए चीजें रखी हुई हैं। तो बच्चों इस्लाम ने तमाम इंसानों को एक कम्युनिटी के तौर पे पैदा किया, एक माशरे में, ताकि ये दुनिया में जाएं, एक माशरे में रहें, अपने हकूक़ फ़राइज़ का ख्याल रखें, अपनी समाजी ज़रूरियात एक दूसरे के साथ पूरी करें, और ये मिसाल के तौर पर जो इस्लाम है इसका मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन करें। और ये जो माशरा है, और क्योंकि इंसानियत इसकी बेसिक कड़ी थी, दूसरे लफ्ज़ों में ये है, तो इसलिए बच्चों ये 5 पॉइंट अभी मुकम्मल हुए, टाइम भी ओवर होने वाला है, 1 घंटा हो गया है, अभी मैं करूँगा बात। उसके बाद बच्चों आगे पॉइंट है एवरीथिंग सब्जेक्टिव टू मैन, एवरीथिंग सब्जेक्टिव टू मैन। पहली तो बातें आपको समझ आ गई हैं ना, मुझे उम्मीद आ गई है। मैं ज़रा आखिरी बात ये आपको समझाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हाँ, तो इसमें मैं एक बात ज़िम्नन आ गई थी कि सूरह हुजरात की जो आयात मैंने अभी पढ़ी है ना, यहाँ से ये स्टार्ट होती हैं, और मैंने आपको बताया है कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे कबीले और बरादरियां बनाई। ये जो है तकरीबन ये 5 जो आयात है ना आज आपने लिखे सेंड करनी है। कल सिर्फ मुझे 7 स्टूडेंट्स ने लिखे सेंड की हैं। बच्चों इट्स नॉट योर प्रॉपर एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड मस्ट बी चेंज्ड, और अगर आपने एटीट्यूड चेंज ना किया तो इसका नुकसान आपको होगा। अभी आखिरी पॉइंट है एवरीथिंग सब्जेक्टिव टू मैन, एवरीथिंग सब्जेक्टिव टू मैन, इसका मतलब आपको पता है कि क्या होता है? इसका बच्चों मतलब ये है कि सब्जेक्टिव टू मैन का मतलब होता है कि हर चीज इंसान के ताबिया है। अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों को इंसान के मतहत कर दिया। अगर इंसान सही परहेजगार है तो जानवर भी इंसान के मातहत हैं, और इंसान जो है हर चीज़ मातहत होने का मकसद ये है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल के ज़रिए इतना बड़ा मुकाम दिया कि इंसान ने दुनिया में रहते हुए इतनी तरक्की कर ली कि ये आज आसमान तक पहुंच चुका है, यानी कि चांद तक पहुंच चुका है, और उसे आगे की भी तैयारी कर चुका है।
جو جانور ہیں ان پر بھی اس کا قابو ہے، زمین کے اوپر بھی اس کا قابو ہے، زمین کو اس نے کنٹرول کر لی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زمین کو کنٹرول کرنے کا کیا مقصد؟ بھی زمین کو کنٹرول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن جگہوں پہ پہاڑ تھے اس نے زمینیں بنا لیں، جو زمین کے اندر بڑے بڑے خزانے تھے اس کو اس نے نکالنے کی مشینیں بنا لیں، جو زمین کے اندر بڑے بڑے یعنی کہ تیل کے ذخائر تھے، مدنیات تھیں، میٹلز تھیں، ان کو اس نے نکالنے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ تو اسی طرح اس نے درخت جو ہیں ان کے بارے میں بھی جان لیا۔ مقصد یہ کہنے کیا کہ ہر جو چیز ہے انسان کے ماتحت ہے، اور جو ماتحت ہے اس کو انسان نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، ایسے انداز میں اس کو اللہ نے انسانوں نے سمجھ لیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ لقمان کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 20 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہیں اپنی ظاہر اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور دی ہیں، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ یہ آگے چلیں اس کا ابھی سورہ نحل کی میں ایک آیت ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ اور اس نے یعنی کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا رات کو اور دن کو، رات اور دن کو مسخر کیا اللہ نے، اور سورج اور چاند کو اور ستاروں کو مسخر کیا جو اس کے حکم سے ہیں، بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دیکھیں ذرا بات بڑی غور سے سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے صرف زمین کو انسان کے مسخر نہیں کیا بلکہ آسمان کو بھی اور تمام آسمانی چیزوں کو بھی مسخر کی ہے۔ ابھی تو سائنس جس لیول تک بچوں پہنچی گئے ہیں اس لیول تک تو یعنی کہ موجودہ دور میں انسانوں نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن آئندہ زمانے میں ابھی انسان ابھی بہت کچھ کرے گا، کیونکہ ہر ایجاد کا تعلق اپنے ایک خاص زمانے سے ہے۔ جو ایجادات 19ویں صدی میں ہوئی تھیں ابھی 20ویں صدی میں اور مزید ہوں گی، کچھ 18ویں صدی میں ہوئی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اس وقت انسانیت تقریباً 70% سے زیادہ ہیں دنیا کے بارے میں، خلا کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، گلیکسیز کے بارے میں، یہ یونیورس کے بارے میں جان چکی ہے، اور اس لیے جان چکی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک صفت رکھی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے مسخر کر دی ہے، اور انسان اپنا عقل استعمال کر کے اس چیز کے اوپر قابض ہو رہا ہے یا اس کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ اصل چیز تو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے انسان کو۔ اس عقل کے بل بوتے پہ انسان ہر چیز کو قابو کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا جانور ہو نا، جانور ہو، آپ اگر عقل استعمال نہیں کریں گے تو ایک گدھا جو ہے وہ بھی آپ کو ٹانگیں مار مار کے آپ کا برا حال کر دے گا، لیکن اگر آپ عقل استعمال کریں گے تو آپ اس گدھے کو بھی قابو کر لیں گے۔ یعنی کہ اللہ نے انسان کو ایک ایسا ٹول دیا، اور وہ ٹول عقل کا تھا کہ جس کے ذریعے انسان نے اس پوری انسانیت کو، اس زمین کو، آسمان کو آپ نے مسخر کر لی ہے۔ اور اللہ کا بھی یہ وعدہ تھا کہ انسان میں نے یہ ساری چیزیں بنائی تیرے لیے ہیں۔ اللہ نے یہ واضح بنایا کہ میں نے یہ انسان سب کچھ تیرے لیے بنایا، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، تیرے لیے چیزیں بنائی، کھانے پینے کی سبزیاں، ترکاریاں، گوشت، ہر چیز تیرے لیے بنائی ہے، تیرے سکون کے لیے، تیرے آرام کے لیے، تیرے یعنی سیٹسفیکشن کے لیے بنائی ہیں، اور تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ تو میری عبادت کر۔ تو بچوں ابھی I am going to give you an activity that must be done at any cost، اور وہ ایکٹیویٹی یہ ہے کہ آپ نے سورہ لقمان کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی جو 8 آیات ہیں ان کا جو ترجمہ ہے وہ آپ نے الگ سے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، بلکہ نہیں، میں ابھی اپنی ایکٹیویٹی آپ کی چینج کر رہا ہوں، میں آسانی پیدا کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ آسانی یہ ہے کہ یہ جو میں نے ڈسٹنکٹیو فیچرز آپ کو لکھا رہا ہوں نا میں، یعنی جن کے اوپر میں نے 1 گھنٹہ بات کی ہے، یہ 6 ہیں، انہی کو آپ نے لکھ کے مجھے میسج کر دینا۔ بس اوپر آپ لکھیں گے، اپنا نام لکھیں گے، اس کے بعد یہاں پہلے لکھیں گے ڈسٹنکٹیو فیچرز آف کنسیپٹ آف مین ان اسلام۔ یہ بچوں لکھنے کے بعد یہ جو 6 پوائنٹ ہے کہ مین از بارن ود اے گڈ اینڈ
پیسفل نیچر ایک ہو گیا. مین از دا وائسٹیرینٹ آف اللہ دی آلمائٹی دو ہو گئے. مین از آنر ٹو رول تین. اینجلز پلیسڈ انڈر مین چار. مین کائنڈ از ون کمیونٹی پانچ. ایوری تھنگ سبجیکٹڈ ٹو مین چھ. یہ بچوں 6 پوائنٹ ہیں. دے آر ویری امپورٹنٹ فار یو. تو آپ نے ان کو لکھنا ہے اور لکھ کے مجھے آپ نے میسج کرنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا, غور سے سنا ہوگا. بچوں اگر آپ توجہ دیں گے علم کے لیے, دیکھیں دنیا کا سب سے مشکل کام علم حاصل کرنا, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. اور جو علم حاصل کرنا ہے یہ دنیا مشکل کام ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ اس علم سے انسان کو بلندیاں بھی ملتی ہیں, اس علم سے انسان کو رہنائیاں بھی ملتی ہیں, کامیابیاں بھی ملتی ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا, مشقت کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے آپ کو اکثر یعنی کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام غزالی کا بڑا مشہور قول ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے دوران مشکلات اور دشوار گزار راستوں سے نہیں گزرتے یا مشکلات برداشت نہیں کرتے تو پھر انہیں ساری عمر جاہلیت کے تھپیڑے سہنے پڑتے ہیں. یعنی جو لوگ علم حاصل کرنے کے راستے میں آنے والی مشکلات کو برداشت نہیں کرتے اور ان کا سامنا نہیں کرتے, پھر ساری عمر ان لوگوں کو جاہلیت کے تھپیڑے سہنے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ میں بچوں آپ سے چاہتا ہوں, مجھے کبھی امید ہے کہ آپ میرے اس لیسن کو لیکچر کو تیار کریں گے اچھے طریقے سے, اور جو میں نے ہوم ٹاسک دیا ہے وہ کر کے میرے نمبر پہ آپ مجھے واٹس اپ کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ حافظ. ابھی کل ہوگی آپ سے ملاقات. کل میرا جو لیکچر ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کل کا لیکچر میرا 2:30 بجے سے 4 بجے تک ہے. انشاءاللہ کل تک کے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.